بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ حمل کے ساقط ہونے یا جنین کے ساقط ہونے یا مس کیریج ہونے کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ 4 دن کے حمل کے بعد اگر حمل ساقط ہو جائے مس کیریج ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں جو خون نکلے گا اس کے ساتھ نماز ادا کرنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ حمل کے ساقط ہونے یا بچے کے نکلنے کی وجہ سے، جنین کے نکلنے کی وجہ سے جو خون جاری ہوتا ہے وہ ہر خون جو ہے نفاس نہیں ہوتا، صرف نفاس کا جو خون ہوتا ہے اس خون کے نکلنے کی وجہ سے نماز روزہ وغیرہ منع ہوتے ہیں۔ تو یہ نفاس کا خون کب شمار ہوتا ہے اس کے متعلق جو ہے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ نفاس کا خون اسی وقت شمار ہوتا ہے جب جنین متخلق جو ہے عورت کے پیٹ سے اترے۔ جنین متخلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسا جنین جو بننے لگ گیا ہو۔ اب اس کے متعلق اس کی جو ابتدا ہے کہ کب جو ہے جنین متخلق شمار ہوگا، اس کے متعلق جو ہے مذاہب میں مختلف اقوال ہے، کیونکہ ہمارے سامعین میں صرف احناف نہیں ہیں، دیگر مذاہب کے بھی بعض لوگ ہیں، تو ہم جو ہے اس میں مذاہب کو بیان کر دیتے ہیں۔ احناف کے نزدیک جنین متخلق اس وقت ہوتا ہے جب اس کی کوئی انگلی یا ناخن یا بال اس طرح اس کا بعض حصہ جسم کا کچھ محسوس ہونے لگ جائے اور نظر آنے لگ جائے، بن جائے۔ اگر یہ بن گیا اس کے بعد جو ہے مس کیریج ہوا تو پھر ایسی صورت میں جو خون نکلے گا وہ نفاس کا خون شمار ہوگا اور اس میں نماز روزہ وغیرہ ادا کرنا نہیں ہوگا۔ اب شافعیہ کہتے ہیں کہ جو علقہ ہوتا ہے یا مدغہ ہوتا ہے اگر یہ بن جائے تو پھر ایسی صورت میں نفاس شمار ہوتا ہے، اور علقہ کی ابتدا حدیث شریف کے مطابق 41ویں دن سے ہوتا ہے۔ تو 41 دن اگر ہو جائیں یعنی 40 دن گزر جائیں حمل کو اور اس کے بعد 41واں دن شروع ہو جائے تو وہاں سے علقہ ہوتا ہے۔ اب یہ اگر مس کیریج ہو جائے اور یہ جو ہے اگر ساقط ہو جائے تو اس کے بعد جو خون نکلے گا وہ نفاس کا خون جو ہے شمار ہوگا شافعیہ کے نزدیک۔ جبکہ حنابلہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ 81 دن اگر لگ جائے اس کو، 81 دن اگر اس کو لگ جائے تو پھر ایسی صورت میں یعنی اس کے بعد اگر جو ہے حمل ساقط ہو جائے تو یہ اس کے بعد جو خون نظر آئے گا یہ خون جو ہے نفاس کا خون شمار ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے نماز روزہ عورت کو روکنا ہوگا۔ تو یہ جو ہے اس کے نشانیاں ہیں کہ کب سے جو ہے جنین متخلق بنتا ہے۔ تو اب یہ جو جس میں سوال کیا گیا ہے یہ صورت مسئولہ جو ہے اس میں تو صرف 4 دن ہوئے تھے، تو یہ 4 دن کے جو جنین ہوتا ہے یہ جنین متخلق شمار نہیں ہوتا ہے، تو اس کے ساقط ہونے کی وجہ سے دم نفاس جو ہے جاری نہیں ہوتا، اور جب دم نفاس جو ہے جاری نہیں ہوتا، نفاس کا خون جو ہے جاری نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو خون نکل رہا ہے وہ کوئی اور خون ہے، اس کو جو ہے استحاضہ میں شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت کو صرف جو ہے پاکی حاصل کرنا رہتا ہے اور وضو کر کے جو ہے نماز پڑھنا ہوتا ہے، اس پہ غسل بھی واجب نہیں ہوتا ہے، اس پر جو ہے اس سے نماز اور روزہ وغیرہ بھی ساقط نہیں ہوتے ہیں، بالکل عام عورت کی طرح اس کو وضو کرنا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے یہاں ذکر کر دینا مناسب ہوگا، جب نفاس کا ذکر آیا ہے تو بہت ساری خواتین ایسا سمجھتی ہیں، خاص طور پہ جو معمر خواتین ہوتی ہیں، ضعیف خواتین ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ نفاس کا جو خون ہوتا ہے یعنی بچہ اگر پیدا ہو جائے یا جنین جو ہے 40 دن کے بعد اگر ساقط ہو جائے تو اس کے بعد جو خون جاری ہو اس کے بعد 40 دن تک خون کا اعتبار نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں کہ 40 دن تک عورت کو نماز پڑھنا نہیں ہوتا ہے،
یہ بالکل غلط بات ہے۔ نفاس کی جو ابتدا ہے، کم سے کم جتنے دن ہوتے ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، صرف ایک دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زیادہ کی حد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے سب سے زیادہ دن 40 دن ہو سکتے ہیں۔ 40 کے بعد جو دن آئے گا اس میں اگر خون نکلے بھی تب بھی وہ جو ہے نفاس کا خون شمار نہیں کیا جاتا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ 40ویں دن کے بعد غسل کرے اور نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے، اگرچہ کہ خون جاری رہے۔ تو لیکن کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی حد موجود ہے 40، لیکن کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، ایک دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز کو جو ہے بہت یعنی اس جہالت کو جو ہے مٹانا چاہیے علوم دینیہ کی روشنی کے ذریعے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔